السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیوں، میرے بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، آپ کے گھروں میں برکت عطا فرمائے اور آپ کے دلوں کو سکون سے بھر دیں۔ آج میں یہاں کوئی تقریر کرنے نہیں بیٹھا، بلکہ اپنوں کے بیچ اپنی بات رکھنے آیا ہوں۔ آج میں آپ کے پاس محبت کی کچھ باتیں لے کر آیا ہوں، کیونکہ یہ دنیا نفرت کے بوجھ سے بہت بھاری ہو گئی ہے۔ اللہ کے لیے آج کچھ دیر کے لیے اپنی ساری فکریں چھوڑ کر صرف میری بات سنیے۔ بچپن کی یاد اور بھائی کا پیار، ذرا آنکھیں بند کر کے اپنے بچپن کو یاد کیجئے۔ وہ چھوٹا سا گھر، وہ ایک ساتھ روٹی کے ٹکڑے کے لیے لڑنا، وہ بھائی کی انگلی پکڑ کر میلے میں جانا۔ تب تو ہمارے پاس نہ اتنا پیسہ تھا، نہ اتنے بڑے مکان تھے، صرف ایک چھوٹا سا کمرہ ہوتا تھا اور 4 بھائی اسی میں ٹھہاکے مار کر ہنستے تھے۔ تب خوشی زمین کے کاغذوں میں نہیں، بھائی کی مسکراہٹ میں ہوتی تھی۔ آج کیا ہو گیا؟ آج ہمارے پاس سنگ مرمر کے گھر آ گئے، لیکن دلوں میں دراریں پڑ گئیں۔ آج ہم امیر تو ہو گئے، لیکن رشتوں میں اتنے غریب ہو گئے کہ سگے بھائی کی شکل دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ عجیب تماشا ہے، آج بھائی کی جان کا دشمن بنا بیٹھا ہے۔ کیوں؟ صرف 2 گز زمین کے لیے، اس 4 فٹ کے پلاٹ کے لیے۔ ارے نادان، جس زمین کے لیے تو آج اپنے بھائی کا خون بہا رہا ہے، کل وہی زمین تیرا وجود مٹا دے گی۔ یہ زمین یہیں رہے گی، یہ مکان یہیں کھڑا رہے گا، یہ بینک بیلنس یہیں دھرا رہ جائے گا۔ اگر کچھ ساتھ جائے گا تو وہ ہے تمہاری محبت یا تمہاری نفرت۔ اگر چھوٹا بھائی زیادہ لے گیا یا بڑے بھائی نے تمہیں کم دیا تو دل بڑا کرو، کہہ دو بھائی ہی تو ہے، لے لینے دو۔ اگر تمہارا بھائی تمہاری دولت سے خوشحال ہے تو یہ سوچ کر فخر کرو کہ تمہارے خاندان کا چراغ جل رہا ہے۔ خدا کی قسم، جس دن بھائی کا سایہ سر سے اٹھتا ہے، پوری دنیا بیگانی لگنے لگتی ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بھائی اپنے بھائی سے تعلق توڑتا ہے، اللہ اس سے اپنا تعلق توڑ لیتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جنت کی خوشبو بھی اس شخص کو نہیں ملے گی جو رشتوں کو قتل کرتا ہے۔ ارے تم کون سی نمازوں کی بات کرتے ہو؟ تم کون سے حج کی شان دکھاتے ہو؟ اگر تمہارا بھائی تم سے ناراض ہے، اگر تمہارے بھائی کے بچے دانے دانے کو محتاج ہیں اور تم اپنی کوٹھیوں میں جشن منا رہے ہو، تو یاد رکھنا تمہارا رب تم سے سخت ناراض ہے۔ جو بھائی سے جھگڑا کرتا ہے، اس کی دعا تک نہیں پہنچتی، وہ زمین اور آسمان کے بیچ لٹکتی رہتی ہے۔ اور بھائیوں، یہ جھگڑے ہوتے کیوں ہیں؟ کیونکہ ہم غیروں کی سنتے ہیں۔ یہ دنیا بہت ظالم ہے۔ جب 2 بھائی ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو دنیا آتی ہے، اس لیے وہ تمہارے بیچ تیسرے کو بھیجتی ہے۔ کوئی آئے گا اور کہے گا دیکھو اس نے تمہیں حصہ نہیں دیا، دیکھو اس کی بیوی نے تمہاری بیوی کو کیا کہا۔ ہوشیار ہو جاؤ۔ جو تمہارے پاس آ کر تمہارے بھائی، جو تمہارے اپنے کی چگلی کرے، سمجھ لو وہ تمہارے گھر میں آگ لگانے آیا ہے۔ ایسے شخص کو اپنا دوست مت سمجھو۔ اگر کوئی تمہارے بھائی کے خلاف کچھ کہے تو چپ مت رہو، اسے وہیں روکو، اس سے کہو کہ میرا بھائی جیسا بھی ہے میرا ہے، تو ہمارے بیچ دیوار کھڑی کرنے والا کون ہوتا ہے؟ اگر تم اسی وقت اس آگ لگانے والے سے جھگڑا کر لو گے اور اسے باہر کا راستہ دکھا دو گے تو یقین مانو تمہارے اور تمہارے بھائی کے بیچ کبھی کوئی نفرت پیدا نہیں کر پائے گا۔ میرے عزیزوں، یہ زندگی بہت چھوٹی ہے۔ کل جب ہم قبر کے اندھیرے میں ہوں گے، تب یہ زمین کے ٹکڑے کام نہیں آئیں گے۔ تب یاد آئے گا کہ کاش میں نے بھائی کو گلے لگا لیا ہوتا۔ آج یہاں سے اٹھنے سے پہلے یہ ارادہ کرو کہ ہم گھر جا کر اپنے بھائی سے معافی مانگیں گے یا اسے معاف کر دیں گے۔ وہ تمہارا خون ہے، وہ تمہاری ڈھال ہے۔ جھگڑے ختم کرو، کیونکہ جب بھائی ساتھ ہوتے ہیں تو پہاڑ بھی راستہ دے دیتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو آپس میں مل کر رہنے کی اور نفرت کے سوداگروں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔